الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما بعد معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں،
نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے جمعے کے خطبے کا جو عنوان اختیار کیا گیا ہے وہ ہے اس امت پر مصائب اور آزمائشیں کیوں؟ اس امت پر مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں کیوں؟ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم موضوع ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی اشد ضرورت ہے اس دور حاضر میں۔ اس کے اطراف جوانب بہت سارے ہیں، لیکن آج کے اس مختصر سے خطبے کے اندر جو نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، سب سے پہلے یہ مصائب اور پریشانیاں شریعت کی روح سے اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان مصائب اور پریشانیوں کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آتی ہیں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تیسری بات یا تیسرا نقطہ جو اس جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور یہ مصائب اور پریشانیاں اسباب ہیں، سبب ہیں۔ چوتھی بات، مصائب کی وجوہات کیا ہیں، کس لیے یہ مصائب آتی ہیں۔ اور پانچویں اور آخری بات، ان مصائب کے فوائد کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں۔ سب سے پہلی نقطے کی بات کہ مصائب اور پریشانیاں، آزمائشیں شریعت کے اندر ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، شریعت ان کو کیا سمجھتی ہے، کیا نام دیتی ہے۔ اس بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ ہم ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے آیتیں بھیجتے ہیں، آیات نازل کرتے ہیں۔ آیات عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے نشانیاں۔ نشانیاں، ہم قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان آیات کو اس لیے آیات کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے، لیکن جو قرآن کریم کے اندر ہم آیتیں پڑھتے ہیں یہ شرعی نشانیاں ہیں، بطور شریعت کے یہ نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چینجنگ ہوتی ہے، رد و بدل ہوتی ہے، آسمان اپنا تغیر اختیار کرتا ہے، زمین تبدل اختیار کرتی ہے، آسمانی آفتیں برستی ہیں، زمینی پریشانیاں اور مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں، یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، لیکن یہ کونی نشانیاں ہیں۔ یہ کونی نشانیاں ہیں، کونی یعنی کہ قدرتی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کون کے اندر، اس کائنات کے اندر اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، لیکن ہے یہ بھی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو اس دنیا کو اپنی روٹین سے ہٹا کر، اپنی نظامت سے ہٹا کر، اپنی ایک ترتیب اور تنسیق سے ہٹا کر کسی اور رخ پر بھی چلا سکتی ہے۔ نمبر 2،
اس چیز کی نشانی ہے کہ قیامت حق ہے، قیامت ضرور قائم ہوگی، اور جو قیامت کے بارے میں ہم قرآن اور حدیثوں میں نشانیاں سنتے ہیں کہ سورج قریب ہو جائے گا، زمین بدل دی جائے گی، فلاں فلاں چینجنگیں آئیں گی، یہ بھی برحق ہے۔ اس کا ایک منظر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر دکھاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے بدل کر دوسری حقیقت میں ڈھال دے، دوسرا روپ دے دے۔ تو یہ نشانی ہے قیامت کے دن کی۔ اسی طریقے سے یہ آیات نشانیاں ہیں، یہ مصائب اور پریشانیاں جو اس امت کے اوپر آتی ہیں، دنیا والوں کے اوپر وقع ہوتی ہیں، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جو بھی شریعت اسلامیہ ہمیں بات بتاتی ہے یہ برحق ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روح سے یہ مصائب اور پریشانیاں صرف مصائب اور پریشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے، اس شریعت اسلامیہ کے حق ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ اور پھر اس دنیا کی فنا کے بعد قیامت کے برپا ہونے کی، اس کی حقانیت کی نشانی ہے۔ یہ ہے آیات شریعت کی روح سے، یہ ہے مصائب اور پریشانیاں شریعت کی روح سے۔ دوسرا نقطہ کہ ان مصائب کے مقاصد کیا ہیں، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ مصائب نازل کرتا ہے۔ کبھی آسمان کے دہانے کھول دیتا ہے، کبھی کوئی بادل کسی شہر والوں کے اوپر پھاڑ دیتا ہے، کبھی بارشیں تیز کر کے سیلابی ریلیں جاری کر دیتا ہے، کبھی زمین کو حرکت دے کر زلزلے پیدا کر دیتا ہے، کبھی سمندر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی موجیں سونامی بن کر کے پورے کے پورے شہر برباد کر دے، تباہ برباد کر دے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی یہ بڑی عظمت والی شکلوں کے اندر اور کبھی ذرات کی شکل میں، کبھی جراثیم چھوٹے چھوٹے جرثوموں کو حکم دے کر امت کے اوپر لاگو کر دیتا ہے اور امت کے اوپر بھیج دیتا ہے کہ وہ اس امت کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خاک میں ملا دے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ چیزیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے دنیا والوں کے اوپر بھیج دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ تو یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اسی آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ تو ان مصائب اور پریشانیوں کو بھی اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا، بلکہ ان کے بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ دو اہم مقصد جو قرآن اور حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتے ہیں، جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پچھلی امتوں کے بارے میں ذکر فرمائے ہیں کہ جب ان کے اوپر طوفان بھیجے گئے، جب ان کے اوپر آندھیاں بھیجی گئیں، جب ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک و برباد کیا گیا، تو اس کی وجوہات کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم آیتوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر خوف پھیلائیں، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کو دھمکائیں، تاکہ لوگوں کو متنبہ کریں، تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں۔ کس چیز سے خبردار ہو جائے؟ اللہ کی عظمت کے بارے میں متنبہ ہو جائے، اللہ کی عظمت کے بارے میں ان کو پتہ لگے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، تاکہ لوگ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں اور اللہ وحدہ کی عبادت کرنے لگے۔ جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کیا،
ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قدر اور شان کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کری۔ تو اللہ جب اپنی آیتیں، اپنی یہ مصیبتیں، پریشانیاں مسلمانوں کے اوپر یا امت محمدیہ کے اوپر نازل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس امت کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے کہ کل کو تمہارے سامنے ایک دن ایسا آنے والا ہے جو تم اعمال اس دنیا کے اندر کر کے جاؤ گے، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ ان خیرا فخیر، اگر اچھا کام کر کے آؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا، وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، اگر برا کام کر کے آؤ گے تو برا بدلہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ان نشانیوں کو، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس امت کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ دوسرا مقصد جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور جو صحابہ کرام ان مسائل اور پریشانیوں کو دیکھ کر کے سمجھتے تھے اور اپنی زبان پر لایا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ عتاب الہی، عتاب الہی، عتاب اللہ کا عتاب، عتاب کہتے ہیں ناراضگی کو، ناراضگی کے اظہار کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بھیجتا ہے، مصیبتیں بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے ناراض ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں یہ مصیبتیں جب تم پر بھیج رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں تم سے خوش ہو کر کے تم پر یہ بھیج رہا ہوں، بلکہ اس کے بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اس امت کے بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے اعمال کریں، ہم ایسی جستجو میں لگ جائیں، ایسے کام کرنے لگ جائیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو ختم کر کے، اللہ تعالیٰ اپنے عتاب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو کر ہم سے یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دور کر دیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ایسے کام کر کے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کام صرف دو بنیادوں پر ہوتے ہیں، ایک اللہ کی توحید پر کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں، اور ایک جو بھی کام کریں، جو بھی اعمال کریں، جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم سے ضائع ہو رہی ہے، اور یقیناً ہم میں سے بہت سی لوگوں سے یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز ضائع ہو رہی ہے، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو کوئی اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو اختیار کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ کوفہ کے شہر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، زلزلہ آیا اور زمین حرکت کری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یستعتبکم فاعتبوا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو تم راضی کرو۔
اس کو خوش کرو. یہ زلزلہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ ضروری نہیں کہ زلزلہ ہر امت کے اوپر آئے، تمام قوموں کے اوپر آئے. کسی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی سزا ہو سکتی ہے یا آزمائش ہو سکتی ہے، اور آس پاس کے تمام دنیا والوں کے لوگوں کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے، یہ خبرداری ہے. لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ تم اللہ کے کوئی لاڈلے نہیں، تم یہودیوں والے عقیدے والے نہیں جو کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. تو اللہ نے ان کو عذاب دیا ان کی اس بات کی بنیاد پر، اور فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو، تو پھر یہ عذاب کیوں آتے ہیں تمہارے اوپر؟ تو معلوم ہوا کہ مصائب اور پریشانیوں کے دو مقصد ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر یہ آفتیں نازل کرتا ہے. نمبر ایک ڈرانا دھمکانا، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تیسرا نقطہ اس جمعے کے خطبے کا، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آفتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصائب جو ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ایک اسباب ہیں اور کسی سبب کی بنیاد پر ہی آتی ہیں. یہ بذات خود اسباب ہیں اور اسباب کی بنیاد پر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک مسبب الاسباب ہے. یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ سیلاب خود بخود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ اپنا آرڈر جاری کرتا ہے کہ فلاں لوگوں کے اوپر یہ آفت آئے اور فلاں قسم کی آفت آئے تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے حکم سے، جیسا کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے حکم سے. اس زمانے میں پچھلے دنوں میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، جب زلزلے آئے عراق کی سرزمین پہ، سیریا کی سرزمین پہ، ترکیہ کی سرزمین پہ اور کچھ حد تک اردن کی سرزمین پہ، تو جہاں بہت سارے مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، وہاں پر کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جنہوں نے ان مصائب اور پریشانیوں کو نسبت اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف دینی شروع کر دی. کسی نے کہا کہ ہمارے بابا ناراض ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ ہمارے بزرگ ناراض ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ ہمارے غریب نواز ناراض ہو گئے ہیں، کسی نے کہا ہمارے مشکل کشا ناراض ہو گئے ہیں، کسی نے کہا ہمارے دستگیر ناراض ہو گئے ہیں. جو لوگ ان کی عبادتیں نہیں کرتے، ان کے وسیلے نہیں لیتے، یہ لوگ ان کو ناراض کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا، اخبارات کے پیپروں پہ آپ پڑھیں گے کہ نیچر نے انگڑائی لی، نیچر نے انگڑائی لی، نیچر غصے میں آ گئی، یہ زمین غصے میں آ گئی، غصے میں اللہ تعالیٰ آیا ہے، ناراض اللہ ہوا ہے. یہ زمین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی. یہ ملحدین کا عقیدہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ان آفتوں کو زمینی اسباب قرار دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فلاں تہ کی وجہ سے زمین کے اندر سکڑاؤ پیدا ہوا، اس کے اوپر والی تہ کے اندر یہ زلزلہ پیدا ہو گیا. ہم ان چیزوں کا سائنس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے مسبب الاسباب کو بھول جانا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑا کفر ہے. اور آج میڈیا پر ہم ملحدین کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، وہ بڑے سرگرم ہیں اور جگہ جگہ اس قسم کے عقائد پھیلا رہے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کے عقیدے کے ازالے کے لیے آپ کے سامنے میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں.
شہر مدینہ میں جب تھا، ہمارے ایک استاد محترم مسجد نبوی کے مدرس ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ایک غربی یونیورسٹی میں جامعہ کے اندر ایک پروفیسر تھے جو ملحد تھے، اور وہ روزانہ اپنے لیکچر میں اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جو اللہ کے وجود کے انکاری بنا دے آپ کو۔ ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس بات کو سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہیں کہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، ایک دھماکہ ہوا اور خود بخود یہ دنیا اس خوبصورت شکل کے اندر وجود پا گئی، اور اسٹوڈنٹس اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی چیز دنیا کے اندر خود بخود زندہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ایک بوتل منگوائی، اس کے اندر روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے اور اس کا ڈھکن بند کر کے برابر میں ایک الماری پہ رکھ دیا، اور کہا کہ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ کے پیدا کیے بغیر دنیا والے بھی کسی کو زندگی بخش سکتے ہیں، کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس انتظار میں تقریباً مہینہ گزرا، مہینے کے بعد پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ بوتل نکال کے لے کے آؤ۔ بوتل لائی گئی، اس کا ڈھکن کھولا، دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے جو تھے اس کے اندر بسان پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی، اور اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ پروفیسر صاحب نے ٹیبل کے اوپر اس کو بکھیر دیے اور کہا کہ دیکھو، ایک مہینے پہلے اس بوتل کے اندر کوئی جاندار نہیں تھا، اور اس ایک مہینے کے اندر میں نے تمہارے سامنے یہ کیڑے اتنے سارے پیدا کر دیے، تو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ نعوذ باللہ۔ لیکن سچ کہا ہے کسی نے کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل کی مت ماری گئی ہوتی ہے، اور جو موحد ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اللہ نے اس کو عقل سلیم کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے۔ پیچھے کلاس کے آخر میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا جو مسلمان تھا، وہ ادب سے کھڑا ہوا اور کہا کہ محترم پروفیسر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے کیڑے پیدا کیے، اتنی ساری جانیں انجانوں کے اندر یا غیر جانداروں کے اندر آپ نے ڈالی، مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے کتنے کیڑے پیدا کیے ہیں؟ آپ کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ بتائیے یہ کیڑوں کی تعداد کتنی ہے؟ اب پروفیسر صاحب گننے لگے، پتہ نہیں یہ کیڑے کتنے دن زندہ رہیں گے، یہ تو پتہ نہیں، کیا غذا کھائیں گے، پتہ نہیں۔ یہاں پر وہ پروفیسر صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور جیسے نمرود بہت رہ گیا تھا، سکتے میں آ گیا تھا، اس طریقے سے وہ پروفیسر صاحب سکتے میں آ گئے۔ تو دنیا کی کوئی ایسی ذات نہیں جو دنیا کے اندر تدبیر کر سکے، حرکت دے سکے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں دنیا کے اندر جو کسی مخلوق کے اندر، کسی غیر جاندار کے اندر جان ڈال سکے۔ جہاں مسبب الاسباب کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں،
تو اللہ کے بعد پھر کوئی ایسی ذات نہیں دنیا کے اندر جو ان کو تھام سکے، ان کو روک سکے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس کے حکم سے دنیا کے اندر ہر قسم کی حرکت اور سکونت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے حکم سے نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لرزشوں کو معاف فرما کر ہمارے اوپر سے ان مصائب اور پریشانیوں اور آفتوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ أبدأ بالحمد مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد۔ چوتھا نقطہ اس جمعے کے خطبے کا کہ یہ مصائب، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے۔ پہلے ہم نے جانا تھا مقصد کہ کس غرض سے آتی ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ریزن ہے۔ اب جانیں گے کیا وجہ ہے، کیا چیز ایسی پیدا ہوئی دنیا کے اندر، کیا چیز چینج ہوئی جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرانا چاہا، اللہ تعالیٰ کا عتاب الہی سامنے آیا، اللہ تعالیٰ کا اظہار ناراضگی سامنے آیا، کس وجہ سے۔ علماء کرام نے اس کے کئی اسباب ذکر کیے ہیں، اور یہ سارے اسباب اگر ہم ان کو اکٹھا کریں اور ان کو گروپ میں شامل کریں تو یہ دو چیزوں کی طرف لوٹتے ہیں، دو چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر ایک، گناہوں کی سزا۔ یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، پریشانیاں کسی بھی قسم کی لاحق ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اس کی وجہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ یہ فساد برپا ہوا، ظاہر ہوا، عام ہو گیا خشکی اور سمندر میں، بر و بحر میں، اس لیے لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان لوگوں کو بعض اس چیز کا نتیجہ جو انہوں نے کیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات جو شریعت کے راستے سے ہٹے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں چکانا چاہتا ہے، اور اس کا بھی کچھ حصہ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ فرماتا ہے اس کا کچھ حصہ کس لیے؟ تاکہ جو باقی حصہ بچ گیا ہے، جس کا عذاب اللہ نے ہمارے اوپر نازل نہیں کیا ہے، اس سے ہم دنیا کے اندر ہی توبہ کر لیں، اس کو ہم دنیا کے اندر ہی چھوڑ دیں اور سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو خوش کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ورنہ اس کا اصل حصہ جو باقی رکھتا ہے اللہ تعالی، وہ قیامت کے دن کے لیے باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سزا دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور سزا بھی چھوٹی لمٹ کے اندر، مختصر لمٹ میں سزا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی سزا ہے، عمارتیں اتنی بڑی بڑی کھڑی ہوئی، لمحات کے اندر، سیکنڈوں میں زمین دوز ہو گئی، زمین کے اندر دھس گئی، طوفان آتا ہے، پوری کی پوری آبادیاں غرق ہو گئی، مال دولت جانیں سب گئی، کتنا بڑا عذاب ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ عذاب تمہارے اعمال کے بعض حصے کے بدلے ہے صرف، یعنی کہ ہمارے گناہ
اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا تو یہ عذاب اس کے آگے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے اللہ کا یہ عذاب، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لیے بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے اعمالوں کے آگے، ہماری بدعنوانیوں کے آگے، ہمارے بد کرداریوں کے آگے یہ عذاب اللہ فرماتا ہے بہت چھوٹا ہے۔ عذاب دے کر اللہ ہم سے توبہ کروانا چاہتا ہے، ہمیں توجہ دلانا چاہتا ہے کہ ہم ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹا ہے، ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر صحابہ کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا، کہا کہ انکم احدثتم، تم نے کوئی ضرور برا کام کیا ہے، تم نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے اوپر پچھلے زمانے کے لوگ نہیں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تم نے یعنی کہ کوئی ایسا کام ایجاد کیا ہے جو پچھلے زمانے میں نہیں تھا، اور کہا کہ سن لو آج کے بعد اگر یہ زلزلہ دوبارہ محسوس ہوا، وہ زلزلہ بہت ہلکا سا تھا، بہت ہلکا سا تھا، جس کے اندر نہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا، ہلکا سا زلزلہ محسوس ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن لو آج کے بعد اگر یہ زلزلہ دوبارہ محسوس ہوا تو میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا، میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، یا پھر میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ وہ سخت قسم کی سزا ہوگی۔ مقصد اس اثر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اگر ہلکا سا بھی زلزلہ آتا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خامی ہم میں ہے، وہ یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم حد سے بڑھ گیا، اس قسم کے الفاظ اپنی زبانوں پر لے کر کے نہیں آتے جو کفری الفاظ ہیں، جو اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ صحابہ فوراً سمجھ جایا کرتے تھے کہ غلطی ہماری، اصلاح ہم نے اپنی کرنی ہے، اپنی قوم والوں کی کرنی ہے۔ لیڈر کی حیثیت سے حضرت عمر نے یہ خطاب دیا کہ آج کے بعد اگر تم نے یہ کام، یہ زلزلہ دوبارہ محسوس ہوا، میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا، یعنی کہ میں تمہارا لیڈر نہیں رہوں گا، یا پھر لیڈر رہوں گا تو پھر میں تمہیں زبردستی شریعت اسلامیہ کے اوپر لے کر کے آؤں گا، ایسی سزا دوں گا کہ آج تک تم نے وہ سزا نہیں پائی ہوگی۔ تو یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ دونوں طرف سے ہم اپنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری وجہ جس وجہ سے یہ آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ہے آزمائش، صرف سزا نہیں، یہ مصیبت پریشانی صرف سزا کے لیے نہیں آتی، آزمائشوں کے لیے بھی آتی ہے۔ بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں جب اس قسم کے زلزلے وغیرہ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ صحیح یہ سزا رہی ہمارے گناہوں کی، لیکن ہم میں بچے بھی ہیں، ہم میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہیں، ہم میں بوڑھے بوڑھے بزرگ بھی ہیں، ہم میں نیک وکار متقی بھی ہیں، یہ سب مارے گئے، یہ سب ہلاک ہو گئے، یہ سب برباد ہو گئے، ان کا مال بھی گیا، ان کی جانیں بھی گئیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں ایک حدیث سناؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یغزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرفوع حدیث ہے کہ یغزو جیشون الکعبہ، ایک لشکر آئے گا قیامت سے پہلے جو کعبے کو ڈھانے کے لیے جائے گا، کعبے کو گرانے کے لیے جائے گا، راستے میں جاتا رہے گا، جب وہ بیدا مقامی جگہ پر ہوں گے، بیدا کی جگہ پر ہوں گے، بیدا ایک کھلے علاقے کو کہتے ہیں، یا کچھ علماء کرام نے کہا کہ بیدا ایک جگہ کا بھی نام ہے۔ عربی زبان کے اندر بیدا ہر ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو،
کھلی چٹیل زمین ہو. جب وہ ایک بیدا نامی جگہ پر ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم، ان کا پہلا بندہ ان کا آخری بندہ سب کو سب زمین میں دھسا دیا جائے گا، سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کعبے کو ڈھانے نہیں جا رہے ہوں گے، جو بازاری لوگ ہوں گے، خرید و فروخت کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں دھسایا سب کو جائے گا، لیکن قیامت کے روز اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھائی جائے گی. جس کی نیت اچھی تھی وہ اچھی نیت کے حساب سے اٹھایا جائے گا، اور جس کی نیت بری تھی وہ بری نیت کے حساب سے قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی. کیوں آئی آزمائش؟ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. یہ آخری نقطہ ہے اس جمعے کے خطبے کا کہ یہ آزمائشوں کا فائدہ کیا ہے. یہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے آتی ہیں؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. مصیبت ہوتی ہے تو صبر ہوتا ہے، اور صبر ہوتا ہے تو اللہ کا بدلہ ملتا ہے. اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دے گا. تو یہ اجر اسی کو ملے گا جو صبر کرے گا کسی مصیبت پر، ورنہ اس اجر سے محروم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے